السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہماری جنت اور جہنم کے پرفریب راستے کی سیریز نمبر 5 سٹارٹ ہوگی، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا اسباق ہیں۔ اس راستے کے ہر گھر کی کہانی فرق تھی، مگر نتیجہ ایک ہی تھا، اور وہ تھا صبر، شکر، فرما برداری۔ آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دینا۔ ایک گھر میں گپ اندھیرا تھا، مگر کسی کی سسکیوں کی آواز بہت دیر سے آ رہی تھی۔ میں نے جھانکنے کی کوشش کی، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ ایسے لگتا تھا کوئی خاتون ہے جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ اپنی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی ہر کوشش ناکام تھی۔ پھر کسی نے بتی جلائی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت سر ہاتھوں میں ڈالے ہوئے جیسے دعا کر رہی ہو اور روتی جا رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سے اس کے شوہر کی آنکھ کھل گئی۔ عذرا، کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے رونے سے کیا ہوگا سوائے اس کی کہ تمہاری اپنی صحت خراب ہو جائے۔ مگر عورت پر جیسے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ وہ پھر بولا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے سختی سے کہا۔ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر بولی، کیوں نہ روؤں؟ میری جیسی ماں روئے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ کسی بچے کی طرف سے مجھے سکون نہیں۔ اب کہ وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا، کیا آج کچھ اور ہو گیا؟ عذرا اپنے آنسوں پونچھتے ہوئے بولی، کیا نیا ہونا تھا؟ میں نے آج علی سے بہت پیار سے کہا، بیٹا مت کسی کی باتوں کو سنو۔ ایک دن قیامت آنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے، مگر اس کو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ آگے سے بحث کیے جا رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ لوگ ہی گمراہ ہیں، اور میں نہیں مانتا یہ سب پرانی باتیں ہو چکی ہیں۔ آپ لوگ بھی چھوڑ دیں ان سب باتوں کو، 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں یہ سب۔ پھر وہ ایک لمبی سانس کھینچ کر بولی، میں نے اس کو بہت سمجھایا، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے اس عورت پر بڑا ترس آیا، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مجھے سورۃ الاحقاف کے اس شخص کا واقعہ یاد آ گیا جو اسی طرح اپنے والدین سے بحث کرتا تھا، اور ماں باپ کیسے بے چین ہو کر اس کو سمجھاتے تھے، مگر وہ سمجھنے کا نام نہیں لیتا تھا اور کہتا تھا، اف ہو تمہارے اوپر۔ عورت کے شوہر نے تسلی دیتے ہوئے اس کا بازو تھامتے ہوئے کہا، عذرا تم نے دیکھا نہیں میں نے کتنا سمجھایا تھا پچھلے ہفتے، مگر اس کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں انٹرنیٹ پر کن لوگوں کے چنگل میں پھنس گیا ہے کہ ہر بات کا ہی انکار کر دیتا ہے۔ مجھے کہتا ہے آپ لوگ یہ سب چھوڑ دیں اور میرے پیچھے آ جائیں اور آزاد ہو جائیں۔ عذرا پھر رونے لگی، بس بیگم دعا کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ 40 سال کا ہونے والا ہے، اس کا ذہن پختہ ہو چکا ہے، اور تم اب یہی سوچو کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں۔ وہ بولی، مگر میرا رب تو بے بس نہیں، وہ تو سب کر سکتا ہے۔ میں اس سے مانگتی ہوں، آپ بتائیے میں نے کیا کمی کی؟ میں نے اس کو مسجد لے جا کر قرآن سکھایا، اس کو جمعہ کے لیے لے کر جاتی تھی، قاری صاحب لگوا کر دیے ہوئے تھے۔ ہمیشہ یہی کوشش لگی رہی کہ گھر کا ماحول ان بچوں کے لیے اچھا رہے، مگر یہ کیا ہو گیا؟ کیسے شیطان نے میرے بچے اچک لیے؟ میری ہی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی، میں ہی فیل ہو گئی۔ عورت کے شوہر نے سر جھکا دیا۔ میں دیکھ رہی تھی وہ کتنے مجبور تھے، خود بوڑھے ہو رہے تھے، اور ان کے تو وہ دن تھے کہ ان کے بچے ان کا خیال کرتے اور یہ بچوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے، مگر یہ تو ابھی تک انہی کے غموں میں گھلے چلے جا رہے ہیں۔ عورت پھر بولی، آصف مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا، قیامت کے دن کہ میرا بچہ کافروں میں کھڑا ہو جائے۔ میں کیا کروں؟ میں نے کہاں غلطی کی اس کی تربیت میں؟ کاش میں اس کو اس ملک میں ہی نہ لے کر آتی۔ ہم کیوں یہاں آ کر بس گئے؟ شوہر کہنے لگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آج کل پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، ہر جگہ انٹرنیٹ موجود ہے، تم کہاں کہاں سے بچاتی؟ یہ تو جس کو اللہ ہی بچائے وہ بچ سکتا ہے۔ اس بار میں نے اس مجبور باپ کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھے۔
وہ بولی، جانتے ہیں میں ان بچوں کے لیے کتنی دعائیں کرتی ہوں، علی کے لیے، قاسم کے لیے، چاہے قاسم کی شکل دیکھے ہوئے مجھے 2 مہینے گزر چکے ہیں، میں اس کو نہیں بھولی، میں اس کا انتظار کرتی ہوں کہ شاید ابھی گھنٹی بجے اور وہ آ جائے۔ مجھے لگتا ہے ہماری بڑی بہو کو ہمارے بڑھاپے پر کوئی ترس نہیں آتا۔ جب تک وہ اجازت نہ دے قاسم کی جرت نہیں کہ وہ ہمارے گھر کی دہلیز پر قدم رکھے۔ میں اپنے ہی بیٹے کو جو چند میل دور رہتا ہے دیکھنے کو ترس جاتی ہوں، مگر میری بہو کو رحم نہیں آتا، حالانکہ وہ خود بھی تو ماں ہے۔ اگر کل کو اس کا بچہ اپنی بیوی کے کہنے پر اس کو چھوڑ دے گا تو کیا کرے گی؟ اس پر کیا گزرے گی؟ آصف نے اپنا سر تکیے پر رکھ دیا اور بولا، عذرا، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج وہ ہمیں ترسا رہی ہے، ہمارے بیٹے کے لیے کل کو اس کا بیٹا بھی یہی کرے گا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ عذرا بولی، جانتے ہیں کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے قاسم آئے تو میں اس کے پاس بیٹھوں، اس کو اپنے پاس بٹھا لوں، اسے ڈھیروں باتیں کروں، اس کے لیے روٹی بناؤں، اس کے منہ میں نوالے توڑ توڑ کر ڈالوں، جیسے کہ وہ جب چھوٹا ہوتا تھا میں کرتی تھی، اور میرے گلے میں وہ اسی طرح بازو ڈال کر میرے کندھے پر اپنا سر رکھ دے اور میں اس کے سر کو سہلاتی رہوں۔ میرے لیے تو ابھی بھی وہ بچہ ہی ہے، کہتی ہوں کاش وقت رک جائے، اس وقت جب وہ میرے پاس بیٹھا ہو، مگر اس کو تو جب اجازت ملتی ہے تو ہوا کے گھوڑے پر سوار آتا ہے اور اتنی جلدی میں ہوتا ہے کہ میرا تو ابھی جی بھی نہیں بھرتا اس کو دیکھے ہوئے، اور وہ یہی کہتا رہتا ہے ہمیشہ کہ ماما مجھے جلدی ہے، شکیلہ ناراض ہو جائے گی، اس نے میری جان کھا لینی ہے، مجھے اتنے تانے سنائے گی، پھر اگلی دفعہ میں آ نہیں پاؤں گا۔ میں تو یہ سوچتی ہوں میرا اپنا بچہ ہے اور مجھے اسی کو دیکھنے کے لیے کسی اور کی اجازت چاہیے۔ پھر وہ رونے لگی، پھر بولی، لوگوں کی تو بیٹیاں ہوتی ہیں جن سے وہ دکھ سکھ کر لیتے ہیں، مگر ہمارے یہاں تو جب سے ببلی کو طلاق ہوئی ہے اور وہ اپنے بچے کو لے کر واپس آ گئی ہے تو سارا دن بیچاری ایک جاب سے دوسری پر بھاگتی ہے، واپس آتی ہے تو بچے کو لے کر بیٹھ جاتی ہے، اپنے ہی دکھ سے نہیں نکل پا رہی۔ میں اس کو اپنی پریشانیاں کیا بتاؤں؟ اس کو دیکھتی ہوں تو اس پر ترس آتا ہے، یہ بیچاری کتنی دکھی ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا، کیسی زندگی ہے اس کی، اور یہ کیسے زندگی گزارے گی؟ اور میں دیکھتی ہوں وہ کبھی نہیں چاہتی کہ وہ کسی پر بوجھ بنے، اسی لیے خود ہر وقت بھاگتی رہتی ہے، مگر آخر انسان ہی ہے نا، تھک جاتی ہے، تبھی اکثر اس کو آپ سے کہنا پڑتا ہے۔ آصف اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، عذرا، مجھے وہ بوجھ نہیں لگتی، جانتی ہو اس دن مسجد میں امام صاحب بتا رہے تھے کہ جس آدمی کی بیٹی ہو یا بہن اور وہ اپنے گھر واپس آ جائے تو وہ شخص جو بھی اس پر خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے، تو یہ تو صدقہ ہے جو میں اپنی بیٹی اور اس کے بچے پر خرچ کرتا ہوں۔ عذرا نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، مجھے تو کسی بچے کی طرف سے سکھ نہیں۔ کل میں نے سارا سے کہا کہ بیٹا تم شادی کر لو، اپنا گھر بسا لو، مان جاؤ، تم گھر میں سب سے چھوٹی ہو، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی کہ آپا کو کیا ملا شادی کر کے، تو میں بھی شادی کر لوں، میں شادی نہیں کروں گی۔ اب تو رشتے بھی آنے تقریباً بند ہو چکے ہیں، جبکہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی جب اس کا خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اس کا کیا بنے گا، کل کو کون اس کو پوچھے گا، آخر وہ مان کیوں نہیں جاتی؟ کل تو سارا نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ نے دوبارہ اس ٹاپک کو چھیڑا تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میری جاب اچھی ہے، میں کہیں اور اپارٹمنٹ لے کر رہوں گی اور وہاں شفٹ ہو جاؤں گی۔ وہ پھر رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا کچھ خیال کرو، یہ آئی بروز بنانا بند کرو، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسی عورتوں پر، دیکھو تمہاری ماں نے کبھی نہیں بنوائی۔ تو اس نے اتنی سختی سے مجھ سے بات کی، آپ کو کیا پتا آج کل کیا ہو رہا ہے، آپ کو کیا پتا کیا فیشن ہے، اور میں تو بناؤں گی۔ اس کے اوپر میری باتوں کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ آصف نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ عذرا بس دعا کرو۔ میں کرتی ہوں دعائیں، میرا دکھ ایسا ہے کہ میں کسی کو نہیں بتا سکتی، میں کسی سے نہیں کہہ سکتی، اتنے بڑے گھر میں رہ کر بھی میں کتنی دکھی، کتنی تنہا ہوں۔
سارا دن میں دعائیں کرتی ہوں، تہجد میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں، مجھے تو اپنے لیے بھی دعائیں بھول چکی ہیں۔ وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کوئی میرا دل چیر کر تو دیکھے، میں کتنی دکھی ہوں۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرتی ہوں، اس سے زیادہ اور کیا کروں؟ اللہ سے فریادیں کرتی ہوں، وہی میرا سہارا ہے، مجھے اسی سے امید ہے، میں اس سے مایوس نہیں ہوں، اور پھر میں کسی کے در پہ سوال نہیں رکھتی سوائے اس کے۔ عذرا کی ان باتوں نے مجھے بھی دکھی کر دیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ والدین بعض اوقات اپنی اولاد کے ہاتھوں کتنے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اولاد کی آزمائش بھی بہت سخت آزمائش ہے، مگر پھر وہی بات کہ جنت کا راستہ کون سا آسان ہے۔ دکھوں نے اس عورت کو اس کی عمر سے بھی زیادہ بڑا کر دیا تھا، مگر ہو سکتا ہے اس کا یہی غم اس کو جنت تک پہنچا دے۔ یہی اس کی اللہ تعالیٰ سے امید، یہی اس کی دعائیں، یہی اس کا اللہ پر بھروسہ، یہی اس کی تڑپ اس کے درجات بلند کر دیں۔ اس نے پھر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور تڑپ تڑپ کر پکارنے لگی، یا اللہ، میری تو کوئی بھی نہیں سنتا، تو سن لے۔ آنسوں کا ایک سیلاب تھا جو بہے چلا جا رہا تھا، جیسے کہ یہ آنسوں کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک وقت آتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ہاتھوں ہی دکھی ہو جاتے ہیں، وہی اولاد جو انہوں نے دعائیں مانگ مانگ کر لی ہوتی ہے، وہی اولاد ان کی آنسو بن جاتی ہے۔ اس عورت کے قریب بیٹھے فرشتے اس کی ایک ایک دعا کو تیزی سے لکھ رہے تھے، اس کے آنسوں کو بھی درج کر رہے تھے۔ اس کی تو کوئی بھی چیز ضائع نہیں جا رہی، اس کی ایک ایک تڑپ وہ نوٹ کر رہے تھے، اور دور جنت کے اعلیٰ درجات میں دیکھ رہی تھی۔ فرشتے اس کے لیے وہاں اونچے درجات میں انعامات تیار کر رہے تھے۔ اس کی وہ دعائیں جو یہاں ابھی تک قبولیت کا شرف نہیں پا سکی، وہ وہاں کے انعامات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے کیسے اللہ تعالیٰ سے فریادیں کر رہے ہیں، کس طرح ان پہ یہ آزمائش ہے، مگر یہ کسی کا بھی در نہیں کھٹکھٹا رہے اور صرف اللہ کے آگے ہی جھک رہے ہیں۔ حالانکہ شاید کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو کسی تعویذ دھاگوں والوں کے پاس بھاگتا اور جنتر منتر کرواتا، کوئی جادو ٹونے کرواتا، مگر ان کی امید بڑی ہی مضبوط تھی۔ جانے کب سے فریادیں کر رہے ہیں اور نہ جانے کب تک کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی آہوزاری اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ اگر وہ فوری ان کی دعائیں قبول کر لے تو وہ اس کو چھوڑ جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو رونے دیتا ہے، اور جنت کے وہ مقام جو وہ ویسے اپنے عمل سے پا ہی نہیں سکتے، وہ ان دکھوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے لکھ دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ان کو بلند درجے دے، وہ چاہتا ہے کہ یہ اونچے مقامات پر پہنچ جائیں۔ وہ انہی کا بھلا چاہتا ہے، مگر دنیا میں رہنے والے یہ لوگ شاید سمجھ نہیں پاتے۔ یہاں تک ہمارا آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ اگلی مرتبہ ہم دیکھیں گے ایک اور سٹوری کہ کس طرح اس راستے کے مسافر کیسے جم کے چلنے والے ہوتے ہیں، کیسے وہ اپنی امیدیں اللہ ہی سے باندھتے ہیں، اور کیسے ان کا کوئی غم جس پر وہ صبر کرتے ہیں، کوئی غم بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہر غم ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنے بڑے درجات ان کو دلا رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔